حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا شیعت کی ایک عظیم شخصیت، میری مراد ہے آیت اللہ علامہ سید منتظر مہدی صاحب، ہمارے شہر لکھنؤ میں ہیں۔ خطیب اکبر کی برسی کی مجلس کے حوالے سے آپ کی لکھنؤ آمد ہوئی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں قبلہ آپ سے کہ ایک پیغام جو نوجوانان ملت کے لیے آپ کی زبانی جائے، جس سے ہمارے نوجوانوں میں کچھ بیداری پیدا ہو۔ حالانکہ بہت کوشش جاری ہے، تمام علماء کرام اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی ایک ایسی شخصیت ہے جس سے آپ کی بات کا بڑا اثر ہمارے نوجوانوں پر ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ظاہر ہے کہ میسج کے اعتبار سے آپ نے سوال کیا، اور اس زمانے کے لحاظ سے دنیا میں یہ جو دور چل رہا ہے اور ترقیوں کا دور ہے اور مشکلاتوں کا بھی دور ہے، تو مشکلات سے بھی نجات ملنے کے لیے اور ارتقاء پذیر ہونے کے لیے، ترقی زیادہ مزید حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم و تعلیم۔ جزاک اللہ۔ یعنی اگر انسان جو ہے وہ جتنا ایجوکیٹ ہوگا اور جتنا علم حاصل کرے گا اور تعلیم حاصل کرے گا، اس قدر اس کو ترقی ملے گی، اس کی زندگی میں بھی اس کا ایک اثر ہوگا، اور قوم کے اوپر بھی اس کا ایک اثر ہوگا، سماج پر بھی ایک اثر ہوگا، اور خاص طور سے وہ اپنی مادی زندگی کو بھی ترقی یافتہ کر سکتا ہے۔ اور علم کے حصول سے، علم دیکھیے ایک نور ہے، اور کوئی بھی علم ہو، ہر علم جو ہے وہ ذریعہ ہے اس نور تک پہنچنے کا۔ جزاک اللہ، جزاک تو میں اس کے لیے یہ نہیں کہتا ہوں کہ علم دین ہی حاصل کرے۔ علم دین تو جو ہے ظاہر ہے کہ اولین علم ہے، اور اللہ کی معرفت اور اس کے حکم پر عمل کرنا اور ایمان اور یہ ساری چیزیں، اس کی معرفت پیدا کرنا، یہ تو اولین فریضہ ہے، اور اسے تو کرنا ہی کرنا۔ اس کے ساتھ دنیاوی علم بھی جو ترقی کا ذریعہ ہے مادی زندگی میں، لیکن چونکہ علم جو ہے نور ہے، تو نور راستہ دکھاتا ہے، تو کوئی بھی علم ہو وہ بہرحال راہ راست ہی پہ لاتا ہے، راہ راست سے دور نہیں کرتا ہے۔ تو میرا ایک میسج تو ان جوانوں کے لیے یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے کو ایجوکیٹ کریں، قوم کو ایجوکیٹ کریں، افراد میں علم پھیلائیں۔ دوسرا میسج میرا یہ ہوگا ان جوانوں کے سے، اس وقت دنیا کو دیکھتے ہوئے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں، اور وہ کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد ترقی یافتہ ہو، اس کی اولاد بھی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو، اس کی اولاد جو ہے وہ سماج میں اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ رکھتی ہو۔ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوں، سارے ماں باپ یہی چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی خدمت کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں اور اپنی ساری جوانی گنواتے ہیں۔ تو ان جوان بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کریں، بہت اچھی بات ہے، اور ان کی یعنی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، خاص طور سے علاوہ اس کے کہ شریعت میں حکم ہے، وہ حکم بجا لائیں گے شریعت کے اعتبار سے۔ اور میرا یہ میسج جو ہے یہ خالص مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، شیعوں ہی کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمی پیمانے پہ ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، کہ وہ اگر اپنے ایلڈسٹ اور اپنے بزرگ اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، تو چونکہ خدمت کے صلے میں جو کیا زندگی بھر ماں باپ نے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ جب آپ خدمت کریں گے تو خود وہ دعا کریں گے آپ کے لیے، اور جب دعا دیں گے تو ان کی بلیسنگ ہوگی، وہ بلیسنگ سے آپ کو ترقی ملنے والی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور دنیا میں اس کا جو ہے بہت ہی لوگوں کو تجربہ ہے، اور جو دنیاوی زندگی گزارے میں ان کے اعتبار سے بول رہا ہوں کہ ان کا تجربہ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی بزرگوں کی اور ماں باپ کی بلیسنگ کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جوانوں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ایجوکیٹ ہوں اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں،
اور جتنا ہی علم و تعلیم میں آگے بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھیں گے. تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، چونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دنیا کے لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی سوشل ایکٹیویٹی وہ بھی اسی سے شامل ہے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان جو ہے بحیثیت انسان کی جب سے خلق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تب سے بہرحال اللہ نے ہادی، رہنما اور جو ہے وہ انبیاء اور رسول بھیجتا رہا ہے. ان لوگوں کے سارے اقوال و فرامین اور ہدایتیں بہرحال انسانیت ہی کے اوپر اثر کر رہی ہیں. اب وہ آدمی اپنے شعور میں نہ رکھتا ہو یہ بات کو کہ انبیاء کی ہے یا کس کی. آپ دیکھیں نا کہ سورہ لقمان ہے ہمارے پاس، جو پورا ایک جناب لقمان کے نام سے سورہ اللہ نے بھیجا، جن کو حکیم لقمان سے آج کیا. اب اس کے اندر اس طرح کی بڑی باتیں ہیں، یعنی وہ سب فرمان خداوند متعال ہے جو کہ ہمارے پاس پہنچا میسج کے طور پر کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ان کی اطاعت میں کسی کی بات نہ سنو غیر از اس کے کہ اگر وہ اللہ کے خلاف کچھ بولے تو اس میں اطاعت نہیں کرو. یا یہ کہ اللہ کی رضایت جو ہے ایک جوان سے یا ایک جی اللہ کی رضایت جو ہے ماں باپ کی اطاعت سے ہے. جزاک اللہ. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اسلوب میں، ان کے طریقوں میں ایک عجیب و غریب یہ لہجہ ہے کہ جہاں جہاں اس سے کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، وہاں قریب میں ملایا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت، والدین کی خدمت، اس کو بھی عبادت میں شامل کیا. تو الغرض یہ ہے کہ یہ دو پیغام میرا جوانوں کے لیے ہے کہ آج کی دنیا کو دیکھتے ہوئے، اب ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ جو چیز قوی تر کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آشوب اس طریقے سے ہے، مادی چیزیں جو ہیں وہ الگ لوگوں کو الجھائے ہوئے ہیں. کبھی کبھی تعلیم کے نام پر ہمیں دھوکے بھی مل جاتے ہیں، ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے، اور برابر ہوتا ہے، چونکہ دنیا میں اس کو بزنس بنا رکھا ہے لوگوں نے. اور جب چیز بزنس کے دائرے میں آ جاتی ہے تو پھر یعنی دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی بزنس کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ زندگی سراسر بزنس ہے، سراسر تجارت ہے. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم کو میں ایک تجارت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو خدا کے حوالے بیچ لو. تو یہ تجارت ہی ہے، یعنی خدا کی رضایت حاصل کرنے کے لیے نفس کو بیچ لو. تجارت سے بہتر تجارت کیا ہوگی؟ مگر کیونکہ دنیاوی لحاظ سے لوگوں نے مادی چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم کے نام پہ فراڈ ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے گریز کریں، بچنے کی صحیح کریں، کوشش کریں اور ذہانت خرچ کریں. ماں باپ جو زحمتیں اٹھا کے اپنے اولاد کے تعلیم کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اس کو کامیاب و کامران بنائیں. آغا یہیں پر ایک سوال آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے سامعین بھی اس کو پسند کریں گے، کیونکہ آپ پوری دنیا جاتے ہیں، آپ تعلیمات معصومین کے حوالے سے پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں. مستقل ہی تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ نے دوسرے ملکوں میں اور خود ہندوستان میں شیعت میں کیا فرق پایا ہے؟ کیا بدلاؤ ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ قدم پہ قدم ملا کر اور شریعت کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہے کہ بھائی ایک مرحلہ تو شریعت کا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا فرق میں بیان کروں گا. لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا میں دوسرے ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے اور دیگر اور ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں جو ہے ہر شخص جو ہے جو میں پایا وہ بہت زیادہ میں یہ پایا کہ کمائی کے ساتھ، مادی چیزوں کے ساتھ وہ اخلاق کی طرف بہت زیادہ اٹریک ہے، اور یہ ہے کہ صحیح اور کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے. سپورٹیو نیچر ہے، اور مدد اس طرح ہمیں کرے کہ وہ خود ترقی یافتہ ہو جائے، تاکہ ہمارا سماج جو ہے ترقی یافتہ ہو جائے اور ہم جو ہے اچھے طریقے سے بلڈ اپ ہوں، ہماری آنے والی نسل جو ہے
وہ بھی بہترین طریقے سے اٹھ سکے. یہ ایک بہت اہم چیز دیکھیے جو مجھے ہندوستان میں اس کے بنسبت افسوس ہے جو کہ کم نظر آتا ہے اور دوسرے نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں. تو اس میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو جو ہے بلڈ اپ کریں اور اس طرح جو ہے ایک دوسرے کے ہمارے ہاں جو ظاہر کہ بہت سی مشکلات ہیں اور موانع اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ رکاوٹیں ہیں. خاص طور سے نفس جو ہے گندگی نفس کی جو ہے وہ رکاوٹیں حسد ہے, لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا اور ترقی کرتے ہوئے نہیں. درا حال ہے کہ جو ترقی یہاں پہ تھوڑی بہت کسی نے کی بھی تو وہ اتنی بڑی ترقی نہیں ہے کہ اس میں دیکھا نہ جانے کا کوئی سوال اٹھ جائے, لیکن لوگ تھوڑی چیزوں پر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اس کو بالکل اگنور کریں, بلکہ اس کو یوں اٹیچمنٹ ہو کے دیکھیں کہ بھئی اگر ہم کو نہیں ہے تو کم سے کم اس کو ترقی ہوئی ہے, یہ اس مرحلے پہ پہنچا ہے, یہ اس مقام پہ پہنچا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری نسل کی اولادیں جو ہیں وہ اس مقام پہ پہنچیں گی, قوم کی افراد جو ہیں اس مقام پہ پہنچیں گے. اس لحاظ سے اگر نگاہ کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان میں بھی یہ چیزیں جو ہیں رائج ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. بہت اچھا پیغام رہا آپ کا. اور آخر میں آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ ایک کامیاب زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ایک کامیاب زندگی جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بہت پیسہ ہو جانا کامیابی ہے یا بہت ایجوکیٹڈ ہو جانا کامیابی ہے, لیکن شریعت اور ظاہر ہے کہ آپ کا تجربہ اس میں شامل کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ ایک کامیاب زندگی آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے زاویہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس نے کامیابی جو ہے اس بات کو رکھا ہے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور چونکہ میرا حق بنتا ہے اس بات کے لیے کہ میں بلانگ کرتا ہوں اسلام اور دین اور مذہب اور اس میں ہی عمر میری گزری ہے, تو اور اللہ کا پیغام ہو بنسبت اس کے کہ وہ میرا پیغام ہو. میرے پیغام سے بڑھ کر کے کائنات میں تو ایک مترجم ہوں. اللہ کا پیغام ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ نے مومنین کو اور مومنات سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت عنایت فرمائے گا اور جنات عدن دے گا, وہاں پر بہترین مکانات ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر, ان سب چیزوں سے اللہ کی رضایت سب سے بڑی ہے. ذالک الفوز العظیم, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور کامرانی. تو دنیا میں اسلام کے اعتبار سے, اللہ کی جانب سے, دین کے اعتبار سے مادیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اس لیے کہ مادیت جو ہے وہ فنا کی طرف لے جاتا ہے, وقتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ نگلیکٹ کر دیا گیا ہو. مگر اصلی کامیابی زندگی کی وہ قرار دی گئی ہے کہ آپ کے زندگی کا ہر لمحہ صحیح اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رضایت پروردگار کے دائرے میں ہو. تو یہ ہمارے جوانوں کے لیے بھی ہے, ہمارے بزرگوں کے لیے بھی ہے, ہمارے خود نفس کے لیے ہے کہ ہم بھی یہی صحیح اور کوشش کریں, آپ بھی یہی صحیح اور کوشش کریں کہ اللہ کی رضایت جو ہے اسے جلب کرنے کی صحیح اور کوشش کریں. اب رہا یہ کہ رضایت جلب کرنے میں مادیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر مادیات کی ضرورت نہ پڑتی ہے تو کبھی اللہ نہ کہتا کہ خلق لکم ما فی السماوات والارض, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہم نے بنایا سب تمہارے لیے بنایا ہے. کائے کے لیے ہمارے لیے بنایا ہے؟ اسی لیے کہ تم ان مادیات کی حاجت تمہیں ہوگی, ان کو استعمال کرو, استعمال کر کے ہماری راہ میں جو ہے اسے خرچ کرو, ہماری راہ میں جو ہے ہماری رضایت کو طلب کرو. تو اسلامک نظریے سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آج انسان جو ہے اس کے پاس اگر مادیت حاصل بھی ہو جاتی ہے تب بھی سکون نہیں ملتا اس کو. بالکل صحیح. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کامیاب زندگی کوئی اور چیز ہے, دولت نہیں ہے. واہ واہ, بے شک. اور مادی ترقی نہیں ہے. بے شک. ہر انسان جو مادی ترقیوں میں اپنے کو معراج پر فائز دیکھ رہا ہے اس کو بھی دلی سکون نہیں ہے. اور دلی سکون اگر ملتا ہے تو صرف ایک ہی چیز سے ملتا ہے, وہ ہے خداوند متعال کی ذات کی یاد. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوگا اور اطمینان ملے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ کی یاد میں رہیں, اس کی مرضی کے حصول کی صحیح کرتے رہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ مادیات کے بھی آپ حصول میں رہیں. یہ نہیں کہ اس سے آپ دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لیس للانسان الا ما سعی, یعنی انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, سورہ نجم میں موجود ہے یہ, مگر یہ کہ جو وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک عام بات ہے, چاہے وہ آخرت کی اس دنیا میں کوشش کر رہا ہو
تو آخرت اس کی بلڈ اپ ہوگی اور صحیح طریقے سے بنے گی، سنورے گی اسی دنیا میں جو صحیح کرے گا، کوشش کرے گا، اور دنیا کے لیے بھی کوشش کرے گا تبھی پائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ جو ہے آپ کے ہاں کچھ ٹپکا دے گا، آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اور جب اس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے یہ ساری چیزیں تو تم کو اختیار دیا ہے، بڑھ کر کے اب مینا اپنے ہاتھوں سے تمہیں اٹھانا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ کے ساتھ بہترین گفتگو ہوئی، اور یقیناً ہمارے ویورز جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور ایک بار پھر ہم تمام اہل لکھنؤ کی جانب سے، خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے شہر لکھنؤ کے لیے وقت نکالا۔ ہم آپ کے متشکر ہیں۔ خدا حافظ، والسلام۔